اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ہرگز عار نہیں سمجھتے مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ ہوں وہ اللہ تعالی کے بندے وللملائکۃ المقربون اور نہ مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں عار سمجھتے ہیں کس بات میں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے سے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو شخص عار سمجھے گا عن عبادتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ بس عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ بس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ بس پورا دے گا ان کو اللہ تعالی اجورہم ان کے اجر وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور زیادہ دے گا ان کو اللہ تعالی اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے ناک چڑھایا یعنی عار سمجھا واستکبروا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بس ان کو اللہ تعالی سزا دے گا سخت. وَلَا يَجِدُونَ اور نہیں پائیں گے وہ لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیہ کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. یا ایہا الناس اے انسانوں قد جاءکم تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس برہان واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نورا مبینا واضح نور. فاما الذین بس بہرحال وہ لوگ آمنوا باللہ جو ایمان لائے اللہ تعالی کی ذات پر واعتصموا بہ اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کو فَسَيُدْخِلُهُمْ پس بالتاکید داخل کرے گا ان کو اللہ تعالی فی رحمت منہ رحمت میں اپنی طرف سے وفضل اور اپنی مہربانی میں وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو چلائے گا الیہ اپنی طرف صراطا مستقیما سیدھے راستے پر. یستفتونک یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں قل آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم اللہ تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالۃ کلالہ کے بارے میں پوترا ان امرؤ ہلاک اگر کوئی شخص وفات پا جائے لیس لہ ولد کہ اس کی اولاد نہیں ہے ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہے فلہا نصف ما ترک تو اس کی بہن کو آدھا ملے گا اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ما ترک جو اس نے چھوڑا وہ یرثھا اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا ان لم یکن لہا ولد اگر اس بہن کی اولاد نہیں ہے فإن کانتا اثنتین بس اگر ہیں دو بہنیں فإن کانتا اگر ہیں وہ دو اثنتین فلہما الثلثان
بس ان کے لیے 2 تہائیاں ہیں، 2 ثلث ہیں، مما ترکا، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں 2 بھائی، رِجَالًا وَنِسَاءً، مرد اور عورتیں، وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں وہ بھائی، رِجَالًا وَنِسَاءً، مرد اور عورتیں، یعنی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بس مرد کے لیے، للذکر مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، یہی مسئلہ پہلے ابتدا میں بھی بیان ہوا تھا کہ جب بہن اور بھائی دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں جتنا ملے گا، 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ جی لکھیے اپنے پاس۔ ربط وہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت پر بات ہو رہی تھی، تو ان آیات میں بھی یہی بات سمجھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، تو تم کیوں انہیں بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کے درجے میں پہنچا رہے ہو؟ فرمایا اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں تیسرا نہ کہو، اور اپنے اس عقیدے سے توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ نصارہ نجران نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے مسیح کی شان میں کمی کرتے ہیں، آپ ہمارے مسیح کی شان گھٹاتے ہیں، کیسے کہ آپ انہیں بندہ کہتے ہیں۔ نجران کے جو نصارہ آئے تھے، سورۃ آل عمران میں تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، تو کہنے لگے کہ جی آپ ہمارے مسیح کی شان گھٹاتے ہیں، شان میں کمی کرتے ہیں۔ تو جب آپ شان میں کمی کرتے ہیں تو یہ ہمارے نبی کی شان گھٹانا ہے، ان کی شان نہیں ہے، آپ انہیں بندہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، اس سے شان نہیں گھٹتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو جب نصارہ نے یہ بات کہی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، تو فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ انہیں بھی اللہ کا بندہ کہا جائے، بلکہ ان کے لیے یہ بات خوشی اور فخر کا ذریعہ کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔
باقی جو متکبرین ہیں سب کا انجام، جنہوں نے اللہ تعالی کی بندگی کو عار سمجھا، ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب ہے ان کے لیے۔ اور یہ ان کے لیے باعث ذلت اور باعث رسوائی ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خیر کے ساتھ نوازیں گے۔ اصل میں یہ لوگ دین میں غلو میں اس حد تک پہنچ گئے تھے، جیسے کہ کل کے ہمارے سبق میں بات بھی یہی گزری ہے، کہ غلو بہت زیادہ کیے ان لوگوں نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا اور خدا کا بیٹا اور تیسرا خدا تک قرار دیا، غلو کی وجہ سے، اور ان کو حد سے بڑھا دیا۔ فرمایا ان کو اپنی حد پہ رکھنے میں وہ عار محسوس نہیں کرتے کہ تم ایک آدمی کو اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے اس کو بڑھا کر کسی اور کا درجہ دے دو، یہ غلط بات ہے۔ جس کا جو درجہ ہے اسی درجے پر رکھو، تو حضرت عیسیٰ کو اسی درجے پر رکھو، اسی درجے پہ رکھو گے تو اسی میں حضرت عیسیٰ کے لیے فخر ہے، یہ عار کی بات نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول، خلیفہ رسول، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، تمہارے بارے میں بھی لوگ دو طرح کے گمراہیوں کا شکار ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری شان میں کمی کریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہودیوں نے کمی کی، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو محبت میں افراط کریں گے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ محبت میں بڑھا کر بشریت سے نکال کر خدائی کے درجے پہ بٹھا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے فرمایا تیرے بارے میں بھی لوگ دو فریق ہوں گے، تیرے بارے میں بھی لوگ دو فریق ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک فرقہ وہ ہے جسے خارجی کہتے ہیں، یہ حضرت علی کی تحقیر کرتے ہیں، حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں معاذ اللہ، لیکن چاند کے اوپر کوئی تھوکے تو چاند پر تھوک پڑتا ہے۔ جو حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حضرت علی کی شان پھر بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شان جو رتبہ حضرت علی کو دیا ہے کوئی کم کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں یوں کہتا ہوں کتا اگر بھونکے چاند کی روشنی پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کبھی نہیں پڑتا۔ تو صحابہ یا حضرت علی یا باقی صحابہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی بولے، زبان درازی کرے تو ان کی شان اور عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے لوگ وہ جو افراط والے ہیں، رافضی، انہوں نے حضرت علی کو اتنا بڑھایا کہ حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیا، سارے نبیوں سے بھی حضرت علی کو افضل قرار دیا، یہاں تک کہ حضرت علی کو اللہ کہہ دیا کہ حضرت علی ہی اللہ ہے۔ عبداللہ بن سبا کا ایک ٹولہ جو حضرت علی کو خدا کہا کرتا تھا، رب کہتا تھا، حضرت علی نے انہیں گرفتار کرایا اور حکم دیا زندہ جلا دو انہیں۔ بعض زنادقہ حضرت علی نے ان کو بھی زندہ جلایا تھا۔ تو بہرحال یہ وہی ہیں جن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کا درجہ دے دیا کہ حضرت علی خدا ہیں۔ آج بھی ایسے طبقے موجود ہیں جو حضرت علی کو یہ درجہ دیتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو گرفتار نہیں ہوئے تھے، جو گرفتار ہونے سے بچ گئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا ہے، وہ اور پکے ہو گئے،
آپ دیکھیں نا، جو گرفتاری سے بچ گئے تھے ان کو جلایا نہ جا سکا، تو باقی جو جلا لیے تھے وہ تو چلے گئے، جل گئے، لیکن جو زندہ بچے تھے وہ اور پکے ہو گئے، کہنے لگے ہاں اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ حضرت علی خدا ہی ہے۔ حضرت علی نے لوگوں کو زندہ جلایا ہے، تو آگ میں کون جلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہمیں اور یقین ہو گیا کہ علی ہی اللہ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ والی یہ ہے مدعی سست اور گواہ چست۔ حضرت علی تو ان کو اس وجہ سے جلا رہے ہیں کہ یہ مجھے معبود کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور یہ اور پکے ہو گئے کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی اللہ۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ بھی عابد ہیں، اور عابد بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، عابد کہلوانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، لیکن عیسائی انہیں خدا بنا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننا ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگلی آیت آپ نے پڑھ لی، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر ثواب کے مستحق ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ انہیں دے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو عار سمجھا، تکبر کیا، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ جو بندگی سے عار محسوس کرتے ہیں یہ ان کے لیے باعث ذلت ہوگی۔ یہ بات اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا جو ان کو ذلت سے نجات دلا سکے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھی سواری پہ سوار ہونا، بن سنور کے رہنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اچھی وضاحت کو پسند کرتے ہیں، گندا میلا رہنے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ کیا آپ کو اللہ نے اچھا دیا، اچھا لباس پہن لیا تو دوسروں کو آپ حقیر سمجھنے لگ جائیں؟ یہ ہے تکبر۔ باقی اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں۔ اب آگے اگلی آیت میں خطاب عام ہے، جیسا کہ یہودیوں کو خطاب کرنے کے بعد پھر عام لوگوں کو خطاب کیا تھا، تو یہاں پر عیسائیوں کو خطاب کرنے کے بعد اب عام لوگوں کو خطاب ہے۔ فرمایا اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی، اتاری ہم نے آپ کی طرف ایک واضح روشنی، برہان من ربکم، برہان دلیل، تاکہ حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے، اس لیے دلیل اتاری، لوگوں پہ حجت تام ہو جائے اس لیے برہان اتاری، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی بہانہ نہ کر سکے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، قرآن کریم کو مشعل راہ بنایا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، شریعت کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر عمل کریں۔ باقی سنت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ رحمت میں داخل کرے گا، رحمت سے مراد جنت ہے اور ثواب عظیم ہے، اور فضل سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہارے پاس برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ کیا برہان ہے؟ برہان کا لفظی معنی ہے دلیل، برہان کا لفظی معنی دلیل، یہ ہے برہان کا لفظی معنی۔
برہان کو برہان اس لیے کہتے ہیں، برہان کا معنی ہے کاٹنا. برہان کا معنی ہے کاٹنا. تو برہان کو بھی برہان اس لیے کہتے ہیں کہ شکوک اور شبہات اس سے کٹ جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ برہان سے شکوک اور شبہات سارے کٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کو برہان کہتے ہیں. برہان سے مراد کیا ہے؟ آئیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر برہان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ تمہارے پاس برہان آ گئی، دلیل آ گئی. کون آ گیا؟ اللہ کا نبی آ گیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو برہان آپ کو اس لیے فرمایا کہ آپ کی ذات، آپ کے معجزات، آپ کی ذات بھی دلیل، آپ کے معجزات بھی دلیل، آپ کی سیرت بھی دلیل، آپ کے اخلاق بھی دلیل، آپ پہ آنے والی کتاب کی ہر آیت اور ہر حرف دلیل. یہ ہے برہان، جن کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسم دلیل ہے. اور نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد قرآن مجید ہے. نور سے مراد قرآن مجید ہے. سورۃ المائدہ میں بھی ارشاد ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تو یہ نور ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، روشنی میں آتے ہیں، گمراہی کے اندھیرے چھٹتے ہیں. تو قرآن نور ہے. اگلی آیت آپ نے پڑھ لی یستفتونک، یہ آخری مسئلہ سورۃ النساء کا. ربط یہ ہے اس آخری آیت کا، سورۃ النساء کی ابتدا میں احکام میراث کو بیان کیا، اور اب سورت کے اختتام پر بھی میراث کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ میراث کے احکام مشکل ہیں، بڑے بڑے عقلاء کی عقلیں اس میں حیران رہ جاتی ہیں. تو اللہ کی ہدایت اور اس کے نازل کردہ قرآن کے بغیر، نور مبین کے بغیر یہ تحقیق احکامات کسی کو سمجھ نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نور مبین ہے اس کی روشنی میں اس کو واضح کر دیا میراث کے مسائل. سورت کے درمیان میں بہت سارے احکام اور مسائل بیان کیے گئے. مسئلہ توحید کو بیان کیا، فرمایا اہل کتاب کی ضد، عناد اور ان کے اعتراضات یہ بالکل لا یعنی چیزیں ہیں، ان کا رد کیا. اور پھر آخری آیت میں مسئلہ وراثت کو تتمہ کے طور پر اب پھر بیان کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام سوال عموماً بہت کم کرتے تھے. گزشتہ سبق میں اور کئی دیگر دروس میں اہل کتاب کے سوالات آپ کے سامنے آ گئے کہ بہت سوالات کرتے تھے، تنگ کرتے تھے اپنے انبیاء کو. تو اہل ایمان سوال کرنے سے گریز کرتے تھے، نہیں سوال کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصحاب رسول سے بہتر جماعت کوئی نہیں، وہ آپ سے سوال بہت کم کیا کرتے تھے. کسی معاملے میں الجھن ہو تو پھر پوچھتے تھے، کیونکہ ایسی صورت میں تو ممانعت نہیں ہے نا، جہاں پر الجھن ہو پوچھنا جائز ہے. لیکن جہاں پر سوال کر کے تنگ کرنا مقصود ہو تو وہ سوال کرنے جائز نہیں ہے. تو آیت کا شان نزول یہ ہے، صحیحین میں بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، میں ہوش میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر چھڑکا، جس سے مجھے ہوش آ گیا. تو جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کے لیے فرما دیجئے کہ کیسے تقسیم ہوگی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کلالہ کی میراث کا مسئلہ یہ. اب یہ سمجھنا آپ نے کلالہ کہتے کہ اس میں پتہ چلے گا تو بات حل ہوگی نا. کلالہ اس کا مادہ ہے اکلیل، تو معنی ہے تاج. تاج چونکہ کنارے پہ ہوتا ہے تو کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اصول اور فروع نہ ہوں، بلکہ دائیں بائیں والے کنارے والے رشتہ دار بہن بھائی ہوئے رہوں.
تو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ والد ہے، نہ بیٹے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتے ہے، نہ پوتی ہے، صرف بہن یا بھائی ہیں یا کوئی چچا تائے ہیں، اس کے اوپر یا نیچے کے رشتے دار نہیں ہیں، یہ ہے کلالہ۔ سمجھ گئی بات؟ بعض فرماتے ہیں کہ کلال سے مشتق ہے، معنی ہوگا تھک جانا، کمزور ہو جانا۔ تو کلالہ اس شخص کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے قوی اور طاقتور رشتے دار نہیں ہوتے، طاقتور وارث اس کے نہیں ہوتے، ادھر ادھر دائیں بائیں والے کمزور ورثاء ہوتے ہیں۔ کلالہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے، عورت میں بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ بھی نہیں، تو دونوں میں کلالہ ہو سکتے ہیں۔ تو کلالہ کون ہوا؟ جس کے نہ اصول ہیں نہ فرو ہیں۔ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ ورنہ اگر باپ موجود ہو اور کوئی نہ ہو تو سارا مال باپ کو مل جاتے ہیں نا۔ اگر ماں باپ دونوں ہیں تو ثلث پھر ماں کو ملتا ہے۔ تو فرمایا کلالہ کے بارے میں لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یعنی اس کی میراث کے بارے میں ہم کیا کریں یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو فرما دیجئے اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ کلالہ جس کی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی نہ ماں نہ باپ، اس کی ایک بہن ہے، یہ جو آدمی فوت ہوا بس اس کی ایک بہن ہے، بہن چاہے حقیقی ہو چاہے لاتی ہو، اس کو نصف ملے گا۔ جو مال جو ترکہ میت نے چھوڑا نصف کس کو ملے گا؟ اس کی بہن کو، جب بہن ایک ہے تو۔ اب باقی نصف کدھر جائے گا؟ باقی نصف پھر دیکھا جائے گا باقی اس کے کوئی رشتہ دار ہیں یا نہیں، کوئی چچا تایا، کوئی کزن، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی اگر ہیں تو ان پہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ ایک بہن ہے بس، آدھا مال تو بہن کو مل گیا، آدھا باقی بچتا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے تو اس آدھے کو کیا کریں گے؟ شاباش، کسی کے ذہن میں ہو؟ اس آدھے کو دوبارہ اسی پر رد کریں گے اور پہلے رشتہ دار تلاش کریں گے، نہیں ملے دوبارہ اسی کو مل جائے گا، بہن کو ہی، بات ختم۔ تو اس آیت میں بہن سے مراد حقیقی لاتی بہن ہے۔ اخیافی بہنوں کے مسائل تو سورت کے شروع میں آپ کو الگ الگ لکھوا دیے، چونکہ اخیافی اصحاب فرائض میں سے ہیں، ان کے مسائل الگ آپ کو سمجھا بتا لکھا دیے۔ اور اگر کلالہ مرد فوت ہو جائے تو بہن وارث ہوگی ایسی، اور اگر بہن فوت ہو جائے تو اس کا جو بھائی ہے وہ وارث ہوگا۔ دیکھیں کلالہ یہ تو اس صورت میں کہ جب بہن فوت ہو گئی، جب بھائی فوت ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ بہن ہے وہ فوت ہو گئی اور اس کا ایک بھائی ہے بس، اب کل کا کل ترکہ بھائی کو مل جائے گا، اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ والدین ہو، تو کلالہ تب بنے گا نا جب اولاد ہے نہ والدین ہے، کلالہ بن گئی تب۔ یہ حکم ہے لاتی اور حقیقی بھائی کے، یاد رکھیے احیافی بھائی کا حکم نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، شروع میں گزر گیا۔ احیافی کو 1/6 ملتا ہے، وہ آپ نے شروع میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک نظر اس پہ دوبارہ کر لیجئے گا۔ اور اگر شخص سے مذکورہ فوت ہو جائے، بہنیں اس کی 2 ہیں، یہ تو صورت میں نا ایک بہن ہے، تو اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زائد ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں، جتنی بہنیں بھی ہیں، تو مال کا 2/3 ان کو ملے گا، سب وہ 2/3 ان سب میں تقسیم ہوگا، یعنی 2 ثلث۔ اور یعنی یوں سمجھیں 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 6 میں سے 4۔ اور کلالہ کے اگر چند ملے جلے ورثاء ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو ایک مرد کیسا 2 عورتوں کے برابر ہو جائے گا، وہی جو پیچھے آپ نے پڑھا، اگر لڑکے بھی ہیں لڑکیوں میں تو للذکر مثل حظ الانثیین ہو جائے گا، بھائی کو ڈبل مل جائے گا، بہن کو اس کا آدھا مل جائے گا۔ سمجھ گئی بات؟ آسان ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ان احکامات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ لا علمی کی بنا پر تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے فرائض کو بیان فرمایا، کسی کا حق تم پر زائد نہ ہو یا تم کسی کا حق کم نہ کر دو، نہ نقصان کرو کسی کا اور نہ کسی کو زائد دو۔ اختتام صورت پہ کمال علم پر صورت کو مکمل کیا، کمال علم
سورت کا آغاز کمال قدرت پر تھا اور اختتام کمال علم پر ہے. واللہ بکل شیء علیم، فرمایا واللہ بکل شیء علیم. تو یہ فرما کر اپنے علیم کل ہونے پر اللہ نے مہر تصدیق لگا دی. کمال قدرت اور کمال علم سے اللہ کی جلالت، عظمت، الوہیت، ربوبیت ثابت ہوتی ہے. بندوں پہ لازم ہے کہ اللہ کی بات کو مانیں، بے چوں چرا تسلیم کریں، دل و جان سے امر و نواہی کے پابند رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورۃ النساء مکمل ہو گئی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چلیں مختصر سی دعا کر لیں.